نذیر لغاری صاحب، قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل از دیٹ فیئر انف ہو جانی چاہیے یا پھر ٹینیور پورا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں بنیادی طور پر اصل بات یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل ہونی چاہیے اور اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن اس بات میں نہیں ہے کہ جناب وہ 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے یا 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے، لیکن 3 مہینے سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ الیکشن جو ہے اپنی مدت کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس بات سے کیا فرق پڑ سکتا ہے اگر ایک اگست جو ہے وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں یا نومبر میں ہوتے ہیں، لیکن الیکشن ہونا جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ضرور ہونے چاہیے، لازمی طور پر ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی وہ تاخیر کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے لغاری صاحب، اور انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پرولونگ کرے، اور جیسا کہ ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ مردم شماری اگر نئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرولونگ ہو کے فیبروری یا مارچ 2024 تک چلا جائے، اس کے بعد انتخابات کی کوئی تاریخ آئے۔ آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں بطور سینئر صحافی؟ لیکن میرے حق میں ہونے یا نہ ہونے سے چیزیں نہیں بنتی ہیں۔ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے اور وہ تحلیل ہو جائے تو اس کے بعد اتنی مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اور اسمبلی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فریش انتخابی فہرستوں اور وہ تازہ ترین انتخابی حلقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بھی آئین کا تقاضا ہے۔ اب یہ معاملہ، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ الیکشن اپنے مدت کے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہ معاملہ جائے گا اور لے جایا جائے گا، کوئی بھی فریق لے جائے گا اور وہ عدالت عظمیٰ کی طرف جائے گا اور جا کر وہاں فریاد کرے گا کہ جناب فلاں آئینی تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں سپریم کورٹ رہنمائی کرے، کہ یا یہ کہا جائے گا کہ جناب اس نئے انتخابی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے اور نئے انتخابی فہرستوں کے تحت ہونا چاہیے، اور یہ کوئی بھی فریاد لے کر جا سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے، وہ جو 3 مہینے کے یا 2 مہینے کے جو بھی ہے اس کے اندر ہونے چاہیے، یا اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ انتخابی فہرستیں تو بہت پرانی ہیں اور ان پر تو لوگوں کے اعتراضات رہے ہیں، اور بہت سے سیاسی فریقین ان پرانے 2017 کے جو آپ کے وہ ہوئے تھے سینسس، ان پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، اور 2014 کے جو ہوئے ہیں اس پر بھی اعتراضات تھے، اور ابھی جو ہو رہے ہیں اس پر بھی ٹرانسپیرنسی کے معاملے ہیں اور لوگ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ان پر بھی آ جاتا ہے تو اعتراضات تو پھر بھی رہیں گے، لیکن کیا ہے کہ کیا اب راستہ کون سا اختیار کرتا ہے یہ اداروں کا معاملہ ہے۔ نذیر لغاری کی کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ کسی خاص وجہ سے آپ انتخابات کا التوا کریں اور کسی خاص وجہ سے آپ فلاں راہ ہموار کریں یا فلاں راہ اختیار نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ آئینی تقاضے کو پورا ہونا چاہیے ہر حالت میں، اور آئین کے مطابق عوام کی رائے کا لیا جانا بہت ضروری ہے۔ آئین کے مطابق تو پھر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی تھی تو وہ بھی ٹائم کے اوپر ہی ہونا چاہیے تھا انتخاب سر۔ اگر بائی بک چلا جائے تو بک تو وہی کہتی ہے، تو اس وقت بھی نہیں چلا گیا تو پھر کس سے سوال کریں گے؟ ہم اس وقت مطالبہ کر رہے تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں اور اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ ٹھیک، انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ نے جب یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ہم 106 دن کے بعد کرائیں گے، جبکہ آئین فیصلہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک، اور 14 اپریل تک ہو جانے چاہیے تھے، اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیٹ اگر مقرر کر دی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب 14 اپریل کو تاریخ وہ ہے ہونے والی ہے اور وہ اس تاریخ پر الیکشن ہونے ہیں، لہذا اس میں تاخیر نہ کی جائے، تو بات تھی۔ جب 106 دن مان لیے گئے تو پھر 206 دن بھی مان لیے گئے، 306 دن بھی مان لیے گئے، پھر تو ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں میں ایک بالکل ابہام کی کوئی صورت نہیں رکھنا چاہیے۔ جب جبکہ 90 دن پورے ہو رہے تھے اور 14 اپریل کو
तो 14 अप्रैल से आगे की तारीख सुप्रीम कोर्ट को नहीं माननी चाहिए थी। वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।